صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب آپ اکثر کہتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھیں، خود یہ قرآن مجید کا قرآن کا لفظ اس کا کیا لغوی مفہوم ہے اور کیا اصطلاحی مفہوم ہے، اس کے بارے میں کچھ فرما دیں۔ اس کے اندر کیا معنی پوشیدہ ہے کہ اللہ نے اس کتاب کا نام قرآن رکھ دیا؟ قرآن اللہ نے اس کتاب کا نام رکھا، کئی نام رکھے جن میں قرآن بھی قرآن کاف رے اور آگے حمزہ سے بنا۔ اب اس کا معنی پڑھنا بھی ہے کہ رات سے نکل اور جمع کرنے کے معنی ملا، اس لیے جو عورتوں کو ہوتا نا مہینے کے بعد خون، اس کو بھی کرو کہا گیا نا کہ وہ خون جمع ہوتا رہتا پھر وہ خارج ہوتا، تو جمع کرنا پڑھ دو معنی اصل میں عربی زبان میں اس کے۔ اب قرآن پاک دونوں لحاظ سے قرآن کہ اللہ کہتا سب سے زیادہ قرآن پڑھنا مصدر ہے، مگر مصدر جب آئے نا کسی کے نام کے طور پر، تو جیسے کہتے ہیں زید عدل، عدل کا معنی انصاف ہے، مگر ہم کہتے ہیں زید عدل ہے، اس کو آپ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں سراپا عدل ہے، اپنی زبان میں کریں نا، بجائے عادل کہنے کے لیے وہ چھوٹی بات تھی، ایک آدھ مرتبہ بھی انصاف کر لیا تو عدل ہو گیا، مگر جب یہ کہا وہ تو سر سے پاؤں تک عدل ہے، فرمایا یہ قرآن ہے، پڑھنے کی کوئی چیز ہے نا، سب کتابیں دریا پر کر دو اگر پڑھنے کے لائق دنیا میں صرف یہی کتاب، اس کو پڑھو بار بار جو پڑھی جائے، ایک معنی۔ دوسرا جمع کرنا، یہ اس نے اپنے اندر پچھلی کتابیں اور جو آنے والے مسائل ہیں سارے ان کو جمع کرنا، ایسا مجموعہ تعلیمات کا کہ جو دین کے بارے میں ضروری گر تھے نا کوئی بات نہیں رہے، کلیہ حل کرنا۔ ایک عالم نے دین ہی پوچھ رہا تھا باہر سے، قرآن کہتا دین مکمل کر دیا، یہ نئے مسئلے نکل گئے، مگر قرآن اس طرح نہیں کہ لکھ کر بتائے کہ فلاں شاہ کا حکم ہے، اس نے کچھ چیزیں جو نام لے کر بتا دی، کچھ ایسے کلیات بتا دیے کہ طیبات حلال ہیں، خبائث حرام۔ اب جو ستھری شے ہوگی نا طب بھی کہے گا انسان نہیں یہ تو بڑی پاکیزہ خوشبودار، وہ حلال ہوتی جائے گی، جو گندی ہوگی بدبودار ہوگی نقصان دہ وہ خبائث میں آتی جائے گی، کلیہ بنا دی طیب اور خبیث۔ تو قرآن آئی اللہ کی کتاب کے پڑھنے کے لائق ہے، اور یہ مجموعہ ساری تعلیمات سے خدا نے پہلی پچھلی سب کتابوں کا اس میں بیان آ گیا۔ ایک صاحب